वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, पैका एक्ट अदालत ने पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने रऊफ हसन को पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुनाया। दूसरी जानिब पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मिलने के बावजूद रऊफ हसन की आज रिहाई मुमकिन नहीं। रऊफ हसन इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज के रिमांड पर CTD की तहवील में है। पंजाब के दारुल हुकूमत से खबर शामिल करें और आपको बताएं, लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नश्तर टाउन, लक्ष्मी चौक, ताजपुरा, जौहर टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। वास्ता के मुताबिक 44 सालों में आज सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 347 मीटर जबकि नश्तर टाउन में 299 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा का बताना है कि लक्ष्मी चौक में 211, ताजपुरा में 240 और जौहर टाउन में 270 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि शहर के 3 बड़े अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मियो अस्पताल सर्विस और जनरल अस्पताल में मरीज और लवाहिकीन परेशान हैं। मरीजों का कहना है कि पंजाब के दोनों वज़राए सेहत में से किसी ने अभी तक नोटिस नहीं लिया। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर में से कोई नहीं पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार, कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल, सदर आई चंद्रीगढ़ रोड और अतराफ के इलाकों में वक्फे से बारिश। इसके अलावा शारे फैसल, तारिक रोड, PCHS के इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। एयरपोर्ट रोड, मलीर हॉल्ट, मलीर कैंट, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, कोरंगी और लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के मौसम में शहरी बरक़ी आलात और पानी की मोटर के इस्तेमाल में एहतियात करे। तर्जुमान ने कहा कि शहर TV, इंटरनेट केबल्स और टूटे हुए तारों, बिजली की तरसीली तनसीबात से महफूज फासला बरकरार रखें। हिफाजती इक़दाम के तहत तशरीबी इलाकों में आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि तुम्हारी बेगमात और बच्चों का खर्चा आवाम क्यों अदा करें, ये नहीं हो सकता। तुम अय्याशियाँ करते रहो और हम टैक्स अदा करें। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रही है वो हकीकत पर मबनी है। हुकूमत बिजली की कीमत वसूल करे। हुकूमत को कहा कि हमें अपने एग्जिस्टमेंट दिखाए, जो बिजली बन ही नहीं रही उसके पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों रुपए मुआहदों की सूरत में लूट रहे हैं, जिसकी मुद्दत पूरी हो गई, हुकूमत उसके मुआहदे ख़त्म करे। धरना बढ़ता जा रहा है, हम 25 करोड़ लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकते। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि आखिरी मुआहदे में IMF ने कहा था कि फूड आइटम, तालीम और हेल्थ पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन जालिमों ने दूध पर भी टैक्स लगा दिए। जिसे गाड़ी चलानी है अपनी निजी गाड़ी चलाए, इजाफी टैक्स खत्म करें। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जागीरदार तबका पर टैक्स नहीं लगाते जो खुद हुकूमत में शामिल हैं। 1000 अरब रुपए की करप्शन FBR में होती है। मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ये मत समझे कि हम घर जाएंगे। हुकूमत हमारे मुतालबात सुनने के बाद कहती है कि हम मजबूर हैं, मुतालबात पूरे नहीं कर सकते तो घर जाएं। मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हड़ताल करेंगे, शाहराहों पर बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। इस हवाले से स्टेट कौंसिल ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद PTI एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत के रूबरू कहा, 22 जुलाई को दरख्वास्त दी है कि 26 जुलाई को एहतजाज करना है। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस फैसले पर तौहीन अदालत है। स्टेट कौंसिल ने बताया, जिस पर अदालत ने स्टेट कौंसिल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने लिखा है 20 अगस्त के बाद किसी जगह जलसा एहतजाज कर सकते हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से कहा,
توہین عدالت تو اس پر نہیں بنتی۔ جج نے درخواست آپ کو بھیجی، فیض آباد و بلاک اس کے تنصیبات قوم کو ہو رہے ہیں۔ ڈی چوک پر دو احتجاج پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ پچھلے فیض آباد دھرنے میں کتنے لوگ ایمبولینس میں فوت ہو گئے۔ عدالت نے اسٹیٹ کونسل میں مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پارٹی اجازت مانگے کہ آپ پلیٹ میں رکھ کر دے دیں، صرف یہ تو نہیں ہو سکتا اپوزیشن میں ہے۔ اسٹیٹ کونسل کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے 20 اگست کے بعد جلسے کی اجازت دی ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کس چیز کی توہین عدالت تو بنتی نہیں ہے۔ سیکیورٹی کے معاملے پر انتظامیہ کے کام میں مداخلت کرنا عدالتوں کا کام نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، سیاسی جماعت اگر اجتماع کرنا چاہ رہی ہے تو کیا حرج ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ لوگ ڈراتے ہیں، بڑے قرضے ہیں، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ مایوسی پھیلانے اور لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، ملک سے منفی رویے کو ختم کرنا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے منفی رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ مایوسی پھیلانے والے سن لیں، پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ معاشی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھانا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، محدود وسائل کے باوجود ترقی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ ہم ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے اصلاحات وقت کا تقاضا ہے۔ ترقی کے سفر میں آنے کے لیے اسپیڈ بریکرز ختم کرنے ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ معاشی ترقی کے مواقع موجود ہیں، رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میکرو معیشت میں پاکستان مستحکم ملک ہے۔ لوگ ڈراتے ہیں، بڑے قرضے ہیں، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا، معاشی اصلاحات سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ وفاق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی استحکام کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ مرکزی بینک نے شرح سود میں کمی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت میں کردار ادا کرنے کے لیے نجی شعبے کو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ فلسطین کی آزادی کی داعی تنظیم حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز ایران میں میزائل حملے میں شہید کیے جانے والے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران یونیورسٹی میں ادا کر دی گئی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں خواتین سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کیا جائے گا، جہاں ان کی نماز جنازہ کل نماز جمعہ کے بعد امام محمد بن عبدالوہاب مسجد میں ادا کی جائے گی۔ گزشتہ روز ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو میزائل حملے میں شہید کر دیا گیا۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو حکومت کی جانب سے معمولی ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے قیمتوں میں کمی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 6 روپے 17 پیسے کم کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 269 روپے 43 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 86 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 6 روپے 32 پیسے کی کمی ہوئی۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 177 روپے 43 پیسے مقرر کی گئی۔ لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 5 روپے 72 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے فوری بعد منعقد ہونے والی ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں یہ حکم دیا۔
اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہنیہ کی قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے اور ایران اپنے ملک کے اندر ہونے والے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ مجرم اور دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو شہید کیا اور ہمیں سوگوار کرا۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ نے قابل ارت راہ میں سالوں تک جان داؤ پر لگا کر جدوجہد کی اور شہادت کے لیے ہمیشہ تیار رہے، جبکہ انہوں نے اپنے لوگ اور اپنے بچے بھی ان کی راہ پر قربان کیے۔ واضح رہے کہ ایران کے شہر تہران میں اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے۔ ایف بی آر نے مالی سال کے پہلے مہینے جولائی میں ہدف سے زائد موصولات جمع کر لیے۔ ایف بی آر نے رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں مقرر کرہ موصولات کے ہدف 656 ارب روپے کے مقابلے میں 659.2 ارب روپے کے خالص موصولات جمع کیے گئے، جبکہ جولائی میں 77.9 ارب روپے کی ری فنڈز بھی جاری کیے گئے۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق جولائی میں انکم ٹیکس کی مد میں 300.2 ارب روپے، سیلز ٹیکس کی مد میں 307.9 ارب روپے جمع کیے گئے۔ اعلامیے کے مطابق فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 37.4 ارب روپے اور کسٹمر ڈیوٹی کی مد میں 91.7 ارب روپے جمع کیے گئے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، امریکہ میں جاری ورلڈ اسکریبل چیمپئن شپ میں پاکستان کے پلیئر وسیم کھتری نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ چیمپئن شپ میں وسیم کھتری کا آغاز اچھا نہ تھا، انہیں 4 روزہ ایونٹ کے پہلے 2 دن کئی میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری 2 دن میں وسیم کھتری نے 11 میں سے 10 مقابلے جیتے۔ ورلڈ اسکریبل چیمپئن شپ کا ٹائٹل نائجیریا کے ایٹاکاروں نے اپنے نام کیا، انہوں نے مجموعی طور پر 31 میں سے 23 مقابلے جیتے۔ چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن ویلنگٹن جیگری نے حاصل کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔